میرے بھائیوں، آج جو ہمیں اسلام کے نام پر مارا جاتا، آج جو ہماری مسجدیں توڑی جاتی، آج جو ہم مسلمانوں کے ٹوپی اور داڑھی پکڑ کر کہیں پر جے شری رام کا نعرہ اور کہیں پر بھارت ماتا کے جے اور کہیں پر وندے ماترم بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اوپر اپنے گناہ کر کے ان ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ ورنہ پتا ہے اللہ نے کیا کہا قرآن میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں سر بلند رہو گے اس دھرتی پر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا مطلب you are greatest، you are strong، you are powerful، you have powerful، you are the Khalifa of earth۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض۔ زمین کے اوپر اللہ نے کہا کہ ٹوپی داڑھی والے بلند ہیں، وانتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے آپ کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں آپ کے لیے، ہمارے لیے، داڑھی والے کے لیے، ٹوپی والے کے لیے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر جانوروں کے نام پر کون لٹتا ہے؟ یہ ٹوپی والا۔ موب لنچنگ کے نام پر کون مارا جاتا ہے؟ یہ جن کا نام عبد الرحیم ہے، جن کا نام محمد سلمان۔ ہندوستان کے اندر دنگا کے نام پر جن کو مارا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اور اللہ نے قرآن میں جن کے لیے کہا وہ ہمیشہ سے ذلیل ہوں گے، کن کو؟ یہودیوں کو، کرسچن کو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے لیے، یہ آیت ان کرسچنوں کے لیے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کرسچن عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج دیکھ لیجئے یہودی آن بان شان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سر بلند رہیں گے، آج یہی ذلیل ہو رہے ہیں، یہی رسوا ہو رہے ہیں، اور یہی ڈر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو جو جس ٹائپ کا مسلمان بننا تھا اس ٹائپ کے ہم مسلمان ہیں نہیں۔ ٹائپ کون سا ہے؟ آج ایک سوال ہمارے سامنے آیا، بلکہ ایک صاحب تھے سوال لے کر پہنچے، یہیں بہت دور نہیں، آپ کے تیمتھانی کے اندر، تیمتھانی میں تجمل بھائی صاحب ہمارے، وہیں پر ہم لوگ رکے تھے تو ایک سوال لکھ کر کے لائے، اور وہ سوال نہیں تھا، وہ قوم کو توڑنے والا ایک پروپیگنڈا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا ایک پروپیگنڈا تھا۔ کیا پروپیگنڈا تھا اس میں؟ کہ مولانا آپ بتائیے، اس میں جو سوال میں وہ سنا رہا ہوں، میں اس کو جائز ناجائز نہیں کہوں، میں سنا رہا ہوں کہ یہ قوم کیوں تباہ ہو۔ اس میں لکھا تھا میلاد کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اور آگے لکھا تھا کہ محمد کو پیچھے کی خبر تھی کہ آگے کی خبر تھی کہ نہیں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ قبر میں دینے کے بعد محمد کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس میں لکھا تھا کہ محمد پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد کو نبوت کب دی گئی، قرآن سے دلیل پیش کریں۔ اس میں یہ لکھا تھا، اسی طرح کے اور بھی سوالات تھے اس طرح کے۔ اب بتائیے، اگر کوئی آدمی کوئی نان مسلم ہندو بنتا، ہندو if you any non Muslim برادران وطن and they want to convert and his religion into the Islam، کسی دھرم کو اگر وہ بدلنا چاہے اسلام سے، تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ گواہی دینے کے بعد، عزم کر لینے کے بعد، اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے۔ یہ فریضہ، اگر وہ نماز پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول سکسیس ان دس ورلڈ، وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ اینڈ آفٹر ہیئر آلسو ہی ول سکسیڈ، وہ مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کام آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے،
شراب نہ پیے، شرک نہ کرے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ دولت دی ہے تو حج کرے، زکات دے، آخرت پر مہاپرلے پر وشواس رکھے۔ مہاپرلے قیامت کو بولتے، ہندو دھرم کے اندر بھی مہاپرلے ہے، مہاپرلے وہی قیامت کو بولتے۔ لیکن یہ جو سوال ہے، اگر کوئی آدمی ان سوال کو نہ جانے، no need to explain, no need to get the knowledge and like that questions، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں جانا کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا اگر کوئی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ محمد کو آگے پیچھے کی خبر تھی کہ نہیں تھی، یا کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی محمد کو نبوت کب دی گئی، تو مرنے کے بعد اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے پابندی سے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اللہ اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ، نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ۔ اگر اس نے کسی کی برائی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ اگر کسی کی بہو بیٹی پر ناپاک نگاہیں ڈالی ہوں گی تو اللہ وہ سوال کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو، وہ جو سوال تھا، آپ سوال کا پہلو دیکھیے، وہ سوال اس لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ اس دیش کے مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں نفرت پیدا کر دی جائے۔ یہ مسجد والا سوال کرے گا اس مسجد والے سے، وہ مسجد والا الٹا سیدھا جواب دے گا اس کو، بیچ میں لڑائی ہو جائیں گی، دنگے ہو جائیں گے، دونوں مسجدیں والے الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ شرک کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ اس کو کہے گا کہ ہاتھ مت ملانا، یہ کہے گا کہ تم اس کے قریب مت جانا۔ دونوں ہیں مسلمان، لیکن ایک دوسرے کے بظاہر کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے، باغی بن گئے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، اگر کوئی ایک مسلمان بیمار پڑے تو فوراً دوسرے مسلمان کو تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر ایک محلے والے کو کوئی دقت ہو، اگر ان کے اوپر ناجائز طور پر کیس ہو جائے، ناجائز طور پر اس کے اوپر مقدمہ چل جائے، تو دوسرے محلے والے کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی ہمت اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔